أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ناظرین محترم، کل ہم اپنا 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یقیناً آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آزاد انسان اور آزاد قومیں اپنے نظریات کے مطابق دنیا میں عمل پیرا ہوتی ہیں، دنیا میں تعمیر و ترقی کے راستے پر گامزن ہوتی ہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ لیکن جو قومی غلام ہوتی ہیں، افراد ہوتے ہیں، نہ ان کا اپنا نظریہ ہے، نہ اپنی سوچ ہے، وہ اپنی جسم کے مالک نہیں، اپنی سوچ کے مالک نہیں، بلکہ اس کی اچھائی وہی ہے کہ جو آقا کی اچھائی ہے، جو جس کو آقا اچھا سمجھے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، جس کو آقا برا سمجھے اس کو برا سمجھتا ہے، اور اس کی نظر کے اندر خوبی وہی ہے کہ جو آقا کی نظر کے اندر خوبی ہے۔ ان کی دنیا کے اندر کوئی بصیرت نہیں ہوتی، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں ہے فقط مردان حر کی آنکھ بینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آزادی دی ہے، اس کا ہمیں عملی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا عملی شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، نوافل ادا کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ باجی بجانا، شور شرابہ کرنا، گل پاڑا کرنا، بائک کا سلنسر نکال کر ون ویلنگ کرنا۔ یہ کام نہ شکری کے ہیں اور نہ قدری کے ہیں۔ یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہے، باعث اذیت ہے، اور ایسی آواز کہ خدا کی پناہ، اور ایسی آوازیں آتی ہیں کہ وہ سورہ اسرافیل کی طرح کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہمیں یہ کام اپنے بچوں کو کرنے دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عملی طور پر شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اور جن مقاصد کی خاطر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، قرآن و سنت کا نظام ہوگا، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں، ہم کوشش کریں۔ اگر ہم اس نظام کو نافذ نہیں کرتے تو یہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں بہنوں کی قربانیوں کے ساتھ، اپنے بوڑھوں، اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں، اپنے علماء کی قربانیوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ان کی ناشکری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ وہ یہ ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خون کو رائے گاہ کیوں جانے دیا، ہماری قربانیوں کو ضائع تم نے کیوں کیا، تم نے اس مقصد کے لیے اپنی جان مال یہ قربان کیوں نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک منافقت بھی ہے۔ یہ منافقت اس طرح ہے کہ ایک طرف تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے دین کو یہاں نافذ کریں گے، قرآن و سنت کا معاشی نظام بھی ہوگا، اسلام کا عدالتی نظام بھی ہوگا، جو ہے اسلام کا سیاسی نظام بھی ہوگا، لیکن عملی طور پر آج ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں، اور ہم شریعت کا نام نہیں لیتے۔ اپنی پارلیمنٹ میں، اپنے ایوانوں میں، اپنی عدالتوں میں ہم نے قرآن و سنت کے نظام کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ منافقت ہے، اور منافق کی کیا سزا ہے اور منافق کی کیا نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ اس میں سے یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو خیانت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ خیانت کرنا انسان کے ساتھ تو بہت بڑا
دھوکہ ہے، منافقت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا تو اس سے زیادہ جرم ہے اور بڑا گناہ ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو، تم جانتے بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس قرآن و سنت کے نظام کو نافذ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ یہ وطن عزیز ہے، یہ دو لخت ہو جائے گا۔ اس وقت اس پر دشمن کی نظریں ہیں، یہ وطن دشمن کو ایک آنکھ نہیں پاتا، وہ تو ہر وقت اس کے وجود کو ختم کرنے کی طرف ہے، اس کے وجود کو مٹانے کی طرف ہے۔ لہذا اس کو جوڑنے والی چیز، اس کو قائم رکھنے والی چیز ہے وہ شریعت ہے، وہ ہمارا آئین ہے۔ اگر آئین پر ہم عمل نہیں کریں گے، لوگ محرومیوں کا شکار ہو جائیں گے، لوگ جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہو جائیں گے، جہاں پر نہ ان کی عزت محفوظ ہوگی، نہ جانیں محفوظ ہوگی، نہ مال و دولت محفوظ ہوگا، اور آئین پر نہ ان کو آزادی اظہار رائے ہوگا، ان کی آزادی کو سلب کیا جائے گا اور آزادی پر قدغن لگائی جائے گی، تو پھر معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، پھر معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا، پھر معاشرے کے اندر اختلاف ہوگا، جو اس وطن کے دو ٹکڑے ہونے کا سبب بنے گا۔ اس سے پہلے مشرقی حصہ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو آج بھی محرومیوں کی وجہ سے مختلف اس وطن عزیز کے اندر تحریکیں جاری ہیں، عراق کی تحریکیں، بلوچستان کے اندر تحریک جاری ہے، اور ان کو وہاں پر ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ان کی بے چینی کو ختم کرنا ہے اور دشمن کو ہم نے یہ موقع نہیں دینا، تو ہم بیرونی سازشوں سے بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں اور نظریاتی سرحدوں کی بھی ہم حفاظت کریں۔ جب ہم نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اپنے آئین اور قانون پر عمل کریں گے، اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، تو تب ہی اس کا وجود باقی رہ سکتا ہے، ورنہ یہ خیانت ہوگی، یہ دھوکہ ہوگا۔ اور اس نعمت کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جب تم معمولی مقدار میں تھے، إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور تھے، مستضعفین فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اس نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور رزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت خطہ عطا کیا ہے جہاں پر 4 موسم ہیں، جو پہاڑوں پر مشتمل ہے، جو دریاؤں پر مشتمل ہے، جو سونا اگلتی زمینوں پر مشتمل ہے، جو بل کھاتی ندی نالوں پر مشتمل ہے، خوبصورت پھولوں پر مشتمل ہے، جو جہاں پر معدنیات ہیں، جہاں پر ذخائر ہیں، ان کی ہم قدر کریں اور منصفانہ ان کی تقسیم کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جماعت اسلامی پاکستان وہ آج اگر میدان عمل میں ہے، امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں آج اگر وہ سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے، تو اس لیے کر رہی ہے کہ یہاں پر تاکہ وہ نظام نافذ کیا جائے کہ جس نظام کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا اور جس نظام کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی، کیوں وہی نظام نافذ ہوگا تو اس معاشرے کی مشکلات ختم ہوں گی۔ آج اگر یہاں پر ناجائز ٹیکسز ہیں، یہاں پر اگر ناجائز یہاں پر مہنگائی ہے، آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ آسانی کی زندگی بسر کر سکیں، امن کی زندگی بسر کر سکیں، سکون کی زندگی بسر کر سکیں اور بے چینی اور انتشار سے بچیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ہے کہ اس نظام کو نافذ کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔